بتایا ہے رشیا کا بھی، چائنا اور جو تائیوان کا جو مسئلہ دیکھیں ابھی چائنا شروع کو ہونے تائیوان والا ہے، دیکھیں، اس کے انہوں بارے نے میں کہا جی آپ کو آل کچھ بتائیں۔ ڈیموکریٹک فورسز ٹو گیدر ود تائیوان. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے آسان ہے امریکہ کے لیے جنگ لڑنا تائیوان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ بھی دور بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک یہاں سے اس نے جو بھی حملہ کرنا ہے، انہوں نے اپنے بہت 3 بحری بیڑے اس کے کھڑے ہیں امریکہ کے، 2,70,000 فوج امریکہ کی کیسپین، اس کے سارے کیسپین کہہ رہا ہوں، بحر جو ہے اپنا کاہل میں، پیسیفک اوشن میں کھڑی ہے، انڈس اوشن میں کھڑی ہے، انسرکلنگ ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. اس ساری انسرکلنگ میں، اس سارے معاملات کے اندر وہ لڑائی لڑ سکتے ہیں. لڑنا تائیوان نے ہے. تائیوان تو بیچارہ مسکین ہے، تائیوان پہ تو 6 بم گر گئے تو سمندر کا پانی اچھل کے اس کو ڈبو دے گا، اتنا چھوٹا سا جزیرہ ہے وہ. لیکن چائنا انوالو ہو جائے گا اس کے اندر، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ چائنا انوالو ہو تاکہ چائنا کو ہم پھر راستے میں بلاک کر، جنگ ہوگی، چائنا کے راستے بند ہوں گے، چائنا کا مال کوئی نہیں خریدے گا، چائنا تک تیل نہیں پہنچے گا. پاکستان انوالو ہو جائے گا، پاکستان سے انڈیا سے انوالو کریں گے. پاکستان کو تو اس سے انوالو نہیں کرنا انہوں نے، برائے انڈیا جو ہے وہ جب انوالو ہوگا تو سی پیک کا معاملہ بیچ میں آئے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، نہ اس کا راستہ ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی. یہ ہے اصل سینیریو. اب وہ ہر بندہ اوائڈ تو کرتا ہے اپنا صحیح سب، بہت بہت اوائڈ کرتا ہے جنگ. یوکرین بھگت رہا ہے نا جی. اب خود سوچیں نا، 4.5 ملین 45 لاکھ بچے جو ہیں وہ ہیں کہ جو وار ٹراما کا شکار ہیں، جنہوں نے اپنے سامنے جنگ دیکھی ہے. میں پڑھ رہا تھا واشنگٹن پوسٹ میں بھی، اس میں ٹیلی گراف میں بھی، کہ کوئی بندہ ناک کر رہا ہوتا ہے یورپ کے دروازے میں کسی گھر پہ، تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنے اچھے تائیوان یوکرینین کھانے بناتے ہیں تو میں آپ کا کوک لگ جاتی ہوں، وہ کوک مجھے رکھ لیں، فلاں مجھے رکھ لیں. سارے کے سارے وہ لوگ جو ہیں، جنگ ہے. اور اس جنگ کو انہوں نے خود جان بوجھ کے پنگا لیا ہے کہ ہم تمہارے یہاں تمہیں نیٹو میں شامل کر لیں گے اور تمہارے یہاں میزائل لگا دیں گے. تم پہلے اس سے اندازہ کریں کہ اس کے پاس تقریباً 1,500 کے قریب ایٹم بم تھے اس کے پاس. پہلے اس سے بم لیے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، جب وہ ختم ہو گیا تو وہ سب. افغانستان میں امریکہ آیا تھا تو اس میں نیٹو کو اس نے یوز کیا، یو این او کو یوز کیا. کیا تیوان کے معاملے میں اس طرح کی کوئی سینیریو ڈیولپ ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیں عراق میں دنیا نہیں آئی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان تو بنیادی طور پہ انہوں نے آنا ہی آنا تھا، سڈن انہوں نے فضا بلڈ کر لی ہوئی تھی اور دنیا بھی چاہتی تھی کہ دور. عراق چونکہ ان کے تعلقات تھے. افغانستان کا مسئلہ ہے کہ نہ کسی سے قرضہ لیتا تھا نہ قرضہ دیتا تھا، نہ تیل اس کے اندر نکلتا تھا نہ وہ تیل خریدتا تھا، کوئی کام نہیں تھا. عراق کا تو پوری یورپ کے ساتھ، خاص طور پہ ایک طویل عرصے سے روس کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ ایک تعلق تھا. آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 70 جگہوں پہ مظاہرے ہوئے تھے عراق وار پہ جانے سے پہلے، اور سب سے بڑا مظاہرہ لندن میں ہوا تھا، جس کے اوپر ٹونی بلیئر نے پھر بعد میں معافی مانگی کہ میں نے جھوٹ پہ آ گیا تھا. اقوام متحدہ نے ان کو الاؤ نہیں کیا تھا. یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 2 وائلیشن خود امریکہ نے کی ہیں. یورپی یونین کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کا بائی لاز یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے جو ہیں 100% متفق نہ ہوں تو کوئی ملک یورپی یونین میں شامل نہیں ہو سکتا. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی نیٹو میں بھی ہم شامل نہیں کریں گے اگر سارے اگری نہ کریں. تو ترکی اگری نہیں کر رہا تھا، یونان اگری نہیں کر رہا تھا، امریکہ نے کان سے پکڑ کے اگری کرا دیا. اب اصل مطلب وہاں سے شروع ہے جب جو بائیڈن نے تنگ آ کے اعلان کیا کہ یوکرین جس دن کہہ دے گا اس دن یہ نیٹو میں ہوگا. نیٹو کے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس کے میزائل کی بیٹریز لگ جائیں گی، نیوکلیر وار ہیڈ لگ جائیں گے اور روس کے لیے خطرہ ہو جائے گا. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے روس سے حملہ کروا دیا. پہلے کرائمیا میں کرایا 2014 میں، پھر ابھی کروا دیا. کرائمیا تو فتح کر کے اس نے ساتھ شامل کر لیا. تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جنگ جتنی بھی ہو، مسئلہ ہے کہ بلیڈ کر دیتے. آپ کی اکانومی تو رک گئی نا. تو چائنا کا مسئلہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے، چائنا کو فتح تو نہیں کرنا انہوں نے، رکی اکانومی. آپ نے متوقع جنگ کی بات کی، اللہ کرے نہ ہو، اور آپ نے کہا کہ اس میں بظاہر کوئی پاکستان کا ڈائریکٹ دخل نظر نہیں آتا، لیکن انسٹیگیٹ کیا جائے گا بھارت کو، پھر اس کی وجہ سے پاکستان کو جمپ ان کرنا پڑے گا. لیکن اس ساری صورتحال میں آپ نے فرمایا کہ افغانستان کا جس طرح وہ بیان آیا ہوا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ خوش نہیں ہے. تو آپ کو اگر اللہ نہ کرے جنگ لگتی ہے تو افغانستان کا کیا کردار نظر آتا ہے؟ دیکھیے جنگ سے پہلے اگر ہم دوسری جنگ میں چھڑ جائیں تو غلط ہو جاتا نا. جنگ سے پہلے اگر ہم یوکرین کے
کو ایڈ پہنچانا شروع کر دیں. جنگ سے پہلے ہم جو ہمارا علاقہ نہیں ہے، لیکن نا کسی پاکستان میں 100% ووٹ لے کے بھی اگر نواز شریف، شہباز شریف، بھٹو، بینظیر بھٹو کا کیا، بلاول بھٹو زرداری یا عمران خان آ جائے، تو اس کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ تم یوکرین کی سرحدوں کی حفاظت کرو. میرا سوال یہ ہے، پاکستان کو یوکرائن کی اتنی دور سے مدد لینے کے لیے جو اس وقت مدد دے رہا ہے، گندم خریدنے کے علاوہ پاکستان کو کیا حاصل ہے، ان سے کیا مفاد ہے؟ اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ سی پیک اتھارٹی ختم کر دی گئی ہے. اس سے جو سی پیک کے جو فوائد اور خواب ہمیں دکھائے جا رہے تھے، ہمارے لیے کایا پلٹ ہو جائے گی، تو اس کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ ظاہر ہے منفی اثرات تو پڑیں گے، اور ہمارے وہ سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے، اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی بنیاد بھی ضرور مجروح ہو جائے گی. اور جو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت چائنا کے ساتھ ہمارے وہ پرانی تعلقات وہ ایسے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ صرف روڈ نکلنے سے پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی تھی. دنیا کی سب سے بڑی جو بندرگاہ، جو گزرگاہ ہے، جو کماتی ہے، وہ نہر سویز ہے. اور نہر سویز جو ہے وہ تقریباً 10-11 بلین ڈالر کے قریب کما کے روس کو دیتی ہے، ایسے اس کو مصر کو دیتی ہے. ناصر نے اس کو نیشنلائز بھی کیا تھا، دے رہے ہیں سب کچھ. اس میں سے ہوتا یہ ہے کہ ایک جہاز جہاں سے تنگ ہے، وہ جہاز کھڑا ہوتا ہے اور وہاں جا کے کراس کرتا ہے، پھر دوسرا جہاز وہاں آتا ہے. اس طرح ہے سویز سے. بڑی مشہور بند. 2 سال پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو چوڑا کیا جائے. مصر کے پاس پیسے نہیں تھے اس کو چوڑا کرنے کے لیے. انہوں نے ورلڈ بینک سے قرضہ لیا. جہاں چوری ہو نا، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. پاناما لیک جو ہے، پاناما جو کینال ہے وہ بنائی انہوں نے، یہ باقاعدہ گرنیڈا سے پاناما کو علیحدہ کیا گیا تھا اور نیو یارک کو کیلیفورنیا سے بنایا گیا تھا. یہ اتنا سا ملک ہے پاناما، اور اس کو جو ہے تقریباً $2.5 ارب سال کا کما کے دیتے ہیں. کوئی جہاز کو دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ غلیظ مچھر جو ہے ملیریا والا، وہ پاناما کے اس کینال کے ساتھ ہے، اور وہ مچھر نہیں مارنے کی دوائی ان کے پاس ہوتی. تو اصل مسئلہ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ صرف سی پیک سے ہونا کچھ نہیں تھا. پھر ہم نے کہا جی سی پیک بھی ہو گیا، پھر بھی ساڈا کچھ نہیں بنے گا. بننا ہمارا کیا تھا؟ اس ملک کے اندر 40 سال ایک طرف ہے اور 30 سال ایک طرف ہے. پہلے 40 سال یہ ملک، مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں نے ایک کتاب جو ہے آج بھی اپنی لائبریری میں سامنے لگا کے رکھی ہوئی ہے. وہ ہماری BA کی کتاب تھی، کورس کی کتاب تھی، جو انگلینڈ کے اندر پڑھائی جاتی تھی، ڈیولپمنٹ اکنامکس. اس کے اندر وہ 71 کی کتاب ہے. اس کے اندر انڈسٹریل ریولوشن اور ایگریکلچر ریولوشن دونوں میں جو کیس ڈسکس ہوا تھا وہ پاکستان کا ہوا ہوتا ہے نا. یار کوریا کا پڑھ لو پتہ چل جائے، یا سنگاپور کا پڑھ لے. دونوں کیسز 70-80 صفحے کی اس کی تھی. 115 صفحے کی کتاب ہے، کورس کی کتاب، ELBS کی چھپی ہوئی، انگلینڈ کے کورس کی کتاب، کسی اور ملک کے. ڈیولپمنٹل ماڈل میں ایک انڈسٹریل ماڈل پاکستان کا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، جو بیتی ہے 73 کے بعد، تو ہم اب کچھ نہیں کر سکتے. ہم بہت ہی بری طرح پھنس گئے. انلیس کہ پبلک کو کھڑی ہو اور وہ اس کے بعد سوچے سب کچھ. ہم ریسائن کریں. جس ملک کے اندر لوگ جو ہیں پٹرول مہنگا ہو تو بجائے اس کے کوئی احتجاج کریں، وہ لائنوں میں لگ جائیں اور کہیں جلدی جلدی پٹرول ڈلوا لو. ہاں جی، ہاں 10 روپے بچا لو. تو اس ملک میں کیا ہو سکتا؟ اچھا جی، وہ دوسری بات یہ کہ یہ جو کیکڑا ون سے پیٹرول نکلنے کی بات ہوئی تھی، تیل، اس وقت بھی بہت یہ غلغلہ مچا تھا کہ جی ہمارے لیے تو سونے کی چابی ہمارے ہاتھ میں آ گئی اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور اس سے ذرا سا پیچھے تھر میں کوئلے کے ذخائر نکلے ہیں تو وہ اس سے بھی ملک کی کایا پلٹ جائے گی. چنیوٹ کے قریب لوہے کے ذخائر نکل آئے، اس وقت بھی یہ غلغلہ مچا. ریکوڈک جو ہے نا، اکیلا ریکوڈک، میں چونکہ اس وقت چاغی میں تھا جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اس کو اگر ہم نیک نیتی سے چلا لیں تو وہ بہت ہے. 2nd بگیسٹ گولڈ مائن آف دا ورلڈ بنتی ہے وہ PHP والا. میں نے کہا تم اتنے سے کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ آر یو گوئنگ ٹو ایکسپلور انادر سندک؟ کیونکہ سندک وہاں تھا آلریڈی، وہ ہمارے ساتھ ہی چاغی میں تھا.
اس نے if we'd have to explore another sun, then we could have shifted much earlier from this place. This is going to be the second biggest gold mine of the world. اور بہت کچھ ہے. اکیلے وہ نہیں ہیں. آپ ایگریکلچر پہ آپ پروڈیوس پہ آپ ٹھیک ہو جائیں, آپ تب ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب آپ کو 70 سال بعد ہوش آئی کہ آپ کا ملک جو وہاں زیتون لگ سکتا ہے. دنیا میں آپ کو یوکرین سے گندم منگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو گندم تو آپ کی پوری ہوتی ہے. آپ کرتے کیا ہیں کہ گودام میں رکھتے ہیں اور اس کو ریٹ کم ملتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں اکٹھا کر کے آڑتی سے کہتے ہیں تم جا کے اس کو بیچو. وہ سستی بیچ آتا ہے یا مہنگی بیچ آتا ہے, پھر آپ مہنگی خرید لیتے ہیں جو شارٹ فار سردیوں میں ہوتا ہے. تو وہ ہماری پالیسیز کا مسئلہ ہے. دیکھیں نا آج پٹرول مہنگا کیوں ہوا ہے, کبھی کسی نے جائزہ لیا؟ پاکستان کا بدترین فیصلہ ہوا ہے پٹرول مہنگا کرنے کا. پٹرول اس لیے مہنگا ہوا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو پٹرول کی قیمتیں ہیں یوکرین کی جنگ سے پہلے والی سطح پہ آ چکی تھی, 87.88 اور 90. انہوں نے کہا ہم اس کے ریٹ کم کرتے ہیں. تمام 6 کمپنیاں تھیں, انہوں نے کہا تیل کی, انہوں نے کہا ہم نے خریدا ہوا تیل جب ڈالر تھا 240 روپے, اب ہے ڈالر 214 روپے, ہم نہیں بیچیں گے. 22 کروڑ عوام کی بجائے ان 6 کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیل مہنگا ہوا ہے. کوئی چیخا, کوئی صحافی بولا, کوئی ٹی وی بولا, اس لیے کہ اگلے دن اس کا اشتہار آ جانا کمپنی کا, پی ایس او کا, ٹوٹل کا, شیل کا, وہ سارے اشتہار. اس نے مالک بھی خوش, ٹی وی والا بھی خوش, اینکر بھی خوش, کوئی نہیں بولا.